بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ پکارتا ہے تو قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوانوں، اسلام کی بیٹیوں، آج اس مجمع میں شاید کوئی ایسا ہوگا جس کے دل میں برسوں سے ایک درد چھپا ہوا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہے، کوئی اپنے والدین کی صحت کے لیے رو رہا ہے، کوئی اپنے والدین کی صحت کے لیے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی سے بے قرار ہے، کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو راتوں کو جاگ کر صرف ایک ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ میری مشکل کو آسان فرما۔ میرے عزیزوں، اگر تمہاری دعا میں اخلاص ہے، اگر تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو یقین رکھو کہ تمہاری کوئی آہ، کوئی آنسو اور کوئی دعا اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرا رب دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا ہو اور اللہ نے اس کی پکار کو سنا نہ ہو۔ البتہ اس کی قبولیت کا وقت اور انداز اللہ اپنے کامل حکمت سے طے فرماتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں، یا اللہ میں نے اتنی دعائیں کی پھر بھی میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ یاد رکھو، اللہ صرف ہماری خواہش نہیں دیکھتا، وہ ہمارا انجام بھی دیکھتا ہے۔ ہم آج کو دیکھتے ہیں، وہ پوری زندگی بلکہ آخرت دیکھتا ہے۔ اس لیے مومن دعا بھی کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہتا ہے۔ جس دل میں رضا آ جائے اس دل میں بے چینی رخصت ہو جاتی ہے۔ جس دل میں اللہ کی رضا آ جائے اس دل میں بے چینی رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک سچا مومن کون ہے؟ سچا مومن وہ نہیں جس کی زندگی میں کبھی مشکل نہ آئے، بلکہ سچا مومن وہ ہے کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرے، مصیبت آئے تو صبر کرے، گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کرے، اور دعا کرے تو امید رکھے، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ ایسا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اپنی قبر کو یاد رکھو میرے عزیزوں، ہم ہر روز دوسروں کے جنازے دیکھتے ہیں، ہم ہر روز دوسروں کے جنازے دیکھتے ہیں، مگر اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اس دن نہ کوئی موبائل ساتھ ہوگا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ اختیار۔ قبر میں اگر کوئی روشنی ہوگی تو وہ ایمان کی ہوگی، اگر کوئی ساتھی ہوگا تو وہ نیک اعمال ہوں گے، اگر کوئی سہارا ہوگا تو وہ اللہ کی رحمت کی ہوگی۔ اس لیے آج سے اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری شروع کر دو۔ نماز سے، قرآن سے، ذکر سے، استغفار سے، صدقے سے، اور اللہ پر کامل یقین سے رکھو، اور اللہ پر کامل یقین سے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آج اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر فرمائے، میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو سب سے پہلے یہ مانگنا، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو صرف تجھ پر یقین رکھے۔ اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف میں اشک بہائیں۔ اے اللہ مجھے ایسی زبان عطا فرما جو ہمیشہ تیرا ذکر کرے۔ اے اللہ مجھے ایسے قدم عطا فرما جو ہمیشہ تیری رضا کے راستے پر چلیں۔ اے اللہ مجھے ایسا خاتمہ عطا فرما کہ میری آخری سانس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے، اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیز سامعین،
یاد رکھو اللہ پر یقین کرنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں، اگرچہ وہ رو ضرور لیتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اگرچہ وہ انتظار ضرور کرتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توکل کا حکم ہی نہیں دیتا بلکہ توکل کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ سوچئے، جس بندے سے زمین و آسمان کا مالک محبت کرنے لگے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی محبت چند دن کی ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ اللہ یا تو وہی عطا فرماتا جو مانگا گیا ہے، یا اسے بہتر عطا فرماتا ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل، سچا توکل، اخلاص، استقامت اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور نوجوانوں، اسلام کی بیٹیوں، دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر رب کریم ہی اپنے بندوں سے محبت کرنے لگے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دنیا کی محبت چند دن کی ہوتی ہے، مگر اللہ کی محبت دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال یقین۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ پر یقین کی روشنی تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ پر کامل یقین کی روشن تصویر ہے۔ طائف کی وادی میں پتھر مارے گئے، قدم مبارک لہو لہان ہو گئے، فرشتے حاضر ہوئے کہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں ملا کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کو ہدایت دے، شاید ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو تیری عبادت کریں۔ یہ یقین تھا، یہ رحمت تھی، یہ اپنے رب کی حکمت پر کامل اعتماد تھا۔ جس دل میں اللہ پر یقین ہو، وہ انتقام کی جگہ رحمت اور مایوسی کی جگہ امید پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا دھوکہ دے سکتی ہے میرے بھائیوں، انسان وعدہ کرتا ہے بھول جاتا ہے۔ دوسری دوست ساتھ دینے کا وعدہ کرنے میں دنیا دھوکہ دے سکتی ہے اللہ میرے بھائیوں، انسان وعدہ کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، دوست ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی بعض اوقات منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ وہ وعدہ بھی سچا کرتا ہے اور اسے پورا بھی فرماتا ہے۔ اس لیے دل کو لوگوں سے نہیں اللہ سے وابستہ کرو۔ لوگ بدلتے رہتے ہیں مگر اللہ کی رحمت نہیں بدلتی۔ اپنے دل میں ایمان کا چراغ روشن کرو۔ میرے عزیز سامعین، اگر دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو جائے تو غم بھی عبادت بن جاتے ہیں، انتظار بھی اجر بن جاتا ہے، آزمائش بھی بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور دعا بھی بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ اس لیے شیطان سب سے پہلے بندے کے یقین پر حملہ کرتا ہے تاکہ وہ مایوس ہو جائے، لیکن مومن ہر حال میں کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے اس وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا درد کسی انسان نے نہ سمجھا ہو،
ہو سکتا ہے تمہاری خاموش دعائیں کسی نے نہ سنی ہو، لیکن یاد رکھو عرش کا مالک تمہاری ہر آہ سنتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو بات بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو تم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ سے بدگمان نہ ہونا، کبھی اس کے دروازے سے واپس نہ لوٹنا، کیونکہ جو بندہ اللہ کے دروازے پر سچے دل سے آ جاتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ آئیے ہم سب اپنے دلوں میں یہ عہد کریں، میں حالات کے بدلے کا انتظار نہیں کروں گا، میں حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کروں گا، بلکہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑوں گا۔ میں ہر نماز میں اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کروں گا، میں ہر مصیبت میں صبر کروں گا، میں ہر نعمت پر شکر ادا کروں گا، اور ہر صبح یہ یقین کر کے اٹھوں گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے مگر اللہ ہمیشہ باقی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوانوں، اسلام کی بیٹیوں، آج ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک دن یہی دنیا ہمیں چھوڑنی پڑے گی یا ہم اسے چھوڑ جائیں گے۔ آج ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک دن یہی دنیا ہمیں چھوڑ دے گی یا ہم اسے چھوڑ جائیں گے۔ یہ محلات، یہ بازار، یہ زمینیں، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی اور عزت والی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، اور کسی سے دل لگانا ہے تو اس رب سے لگاؤ جس نے اللہ کو پا لیا، اس نے ہمیشہ رہنے والی دولت پا لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی استقامت، میرے عزیزو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو مدینہ منورہ میں غم ڈوب گیا، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لٹا دیا گیا، لیکن ایک آن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہوا۔ بعض صحابہ کرام پر اس صدمے کا ایسا اثر تھا کہ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نازک موقع پر کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے گا وہ ایک اللہ ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول۔ یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا، یہ اللہ پر بھروسہ تھا کہ سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات کبھی نہیں بدلتی۔ اپنے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کو دیکھو۔ میرے بھائیوں، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، لیکن تم سچے دل سے توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب سے زیادہ وسیع ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے گناہ یاد دلائے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت یاد دلائے گا۔ اس لیے گناہ کی وجہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ انہیں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ مایوسی شیطان کا راستہ ہے، امید مومن کا راستہ ہے۔ ایک سچا سجدہ زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک سچی توبہ کی، ایک سچا سجدہ کیا، ایک خالص دعا مانگی، اور ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ آنسو کی قیمت جانتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سنتا ہے، وہ اخلاص کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے سجدوں کو صرف رسم نہ بناؤ، بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے جھکاؤ۔
اس لیے اپنے سجدوں کو صرف رسم نہ بناؤ بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دو۔ میرے عزیز سامعین، آج اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور دن دے رہا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر آج بھی توبہ کا موقع ملا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اگر آج بھی زبان سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے۔ اس لیے کل پر مت چھوڑو، کیونکہ کل ہمارا نہیں، ہمارا صرف آج ہے۔ آج ہی نماز کی پابندی شروع کرو، آج ہی قرآن سے تعلق جوڑو، آج ہی والدین سے معافی مانگو، آج ہی کسی مظلوم کا حق ادا کرو، آج ہی اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، جب کبھی دل کمزور پڑ جائے یہ ایک جملہ ضرور دہرا لیا کریں: میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری دعا سن رہا ہے، اور وہ میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جس میں میری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ پھر یقین مانے آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کی امید زندہ ہوگی اور آپ کا یقین اللہ کے اور قریب لے جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوانوں، اسلام کی بیٹیوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں نے بہت خطائیں کی ہیں، میں اللہ کے سامنے کسی میں نے بہت خطائیں کی ہیں، شاید اب میری مغفرت نہ ہو۔ میرے عزیزوں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں شیطان انسان کو مایوسی کی طرف ڈھکیلتا جاتا ہے، لیکن رحمان اپنے بندوں کو امید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ صرف توبہ قبول ہی نہیں فرماتا بلکہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! گناہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، لیکن سچی توبہ بندے کو پھر اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ میرے محترم سامعین، انسانی تاریخ کی پہلی لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ خطا نہیں تھی، وہ عادت تھی، اور وہ نہ ہوتی تو ہم دنیا میں نہیں آتے۔ اسے خطا نہیں کہہ سکتے، اسے ادا کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی خطا پر صبر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی خطا پر اصرار نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، اور قرآن نے ان کی دعا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لغزش کے بعد سب سے بڑی کامیابی سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یقین کا چراغ بجھنے نہ دینا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ایسے لمحے ضرور آئیں گے جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوگا، ایسا لگے گا کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں، لیکن یاد رکھو، اندھیری رات ہی کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، بارش سے پہلے بادل گھرے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں۔ اس لیے اپنے دل میں یقین کا چراغ کبھی بجھنے نہ دینا۔ والدین کی دعا کی قدر کرو۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو انہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو۔ ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے لیے دعا کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا حاصل کرو۔
کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کی دعا میں ایسی برکت ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو رات کے آخری حصے سے دوستی کر لو۔ جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ اور اپنے رب سے کہو، اے اللہ، دنیا نے مجھے تھکا دیا ہے مگر مجھے یقین ہے کہ تیری رحمت مجھے سنبھال لے گی۔ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دل کو نور ایمان سے بھر دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ کون جانتا تھا شاید وہی رات تمہاری تقدیر بدلنے والی رات ہو۔ میرے محترم بھائیوں، جس دن تمہاری آنکھ بند ہوگی لوگ کہیں گے اچھا انسان تھا، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن اس وقت تمہیں لوگوں کی تعریف نہیں، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے آج ہی وہ عمل جمع کرو جو قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گے: نماز، قرآن، صدقہ، حسن اخلاق، والدین کی خدمت اور اللہ پر یقین، کیونکہ دنیا کا ہر رشتہ قبر کے کنارے تک ساتھ جاتا ہے مگر اللہ کی رحمت قبر کے اندر بھی ساتھ رہتی ہے۔ میرے عزیز سامعین، اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ، میرے دل میں اپنا یقین اتنا مضبوط کر دے کہ دنیا کی کوئی مصیبت مجھے تیرے رحمت سے مایوس نہ کر سکے، کوئی نعمت مجھے تیری یاد سے غافل نہ کر سکے، اور میری آخری سانس تیرے ذکر، تیرے عشق اور تیرے دین پر نکلے۔ یقین کامل کی سب سے خوبصورت مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوانوں، اسلام کی بیٹیوں، اگر کوئی پوچھے کہ اللہ پر یقین کی سب سے روشن مثال کون ہے تو ان عظیم ہستیوں میں سب سے پہلے اگر نام آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی تب ایک نوجوان نے، یعنی ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تنہا اعلان کیا، میرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ جب بت توڑے گئے تو انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ ایک عظیم آگ جلائی جائے، ایسی آگ کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرنے کی ہمت نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ زمین پر کوئی سہارا نہ تھا، سامنے دیکھی گئی آگ تھی، لیکن دل میں صرف ایک یقین تھا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلتی رہی لیکن اللہ کے حکم سے اس کی تاثیر ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جب اللہ حفاظت فرمانے والا ہو تو آگ بھی جلا نہیں سکتی، اور جب اللہ مدد فرمانے والا ہو تو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آزمائش ایمان کی پہچان ہے۔ میرے عزیزو، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی زندگی میں کبھی آزمائش نہیں آتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے آزمائش کے مقام بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تو گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اپنے زیادہ قریب کرنا چاہتا ہو،
ہو سکتا ہے وہ تمہارے گناہوں کو مٹا رہا ہو سکتا ہے وہ تمہاری درجات بلند کر رہا ہو۔ اس لیے آزمائش میں شکوہ نہیں، دعا اور صبر اختیار کریں۔ اللہ کے دروازے کبھی واپس نہ لوٹنا، اللہ کے دروازے سے کبھی واپس نہ لوٹنا۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، نوکری کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، کاروبار کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ دروازے پر آنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اگر مطلوب چیز نہ ملے تو اس سے بہتر عطا ہوتی ہے، یا کسی بڑے نقصان سے حفاظت ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے عظیم اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی سپرد کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں سامعین، زندگی آسان تب نہیں ہوتی جب مسائل ختم ہو جائیں، زندگی آسان تب ہوتی ہے جب دل اللہ کے سپرد ہو جائے۔ پھر انسان کہتا ہے، اے اللہ تو جیسا چاہے ویسا فیصلہ فرما، کیونکہ مجھے اپنے فیصلوں سے زیادہ تیرے فیصلوں پر بھروسہ ہے۔ یہی یقین ہے، یہی توکل ہے، یہی بندگی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دل کو حقیقی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب آج کی مجلس ختم ہو اور اپنے گھروں کو لوٹیں تو صرف ایک فیصلہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، میں آج کے بعد اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کروں گا، نماز کی حفاظت کروں گا، قرآن کو اپنا ساتھی بناؤں گا، گناہوں سے توبہ کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا، لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، اور ہر صبح یہ یقین لے کر اٹھوں گا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ سچا ہے اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے جو ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ اس دنیا میں انسان بہت سے وعدے سنتا ہے، لوگ وعدہ کرتے ہیں پھر بدل جاتے ہیں، رشتے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک وعدہ ایسا ہے جس میں نہ کبھی تبدیلی آئی نہ خلافت ورزی، وعدہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجیے۔ مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، جسم شدید بیماری میں مبتلا ہوا، آزمائش طویل ہوئی، زندگی ایک چیز نہ بدلی، زندگی کی ایک چیز نہ بدلی، اللہ پر یقین کا، اللہ پر ان کا یقین۔ انہوں نے اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ دعا کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، بیماری اور بھی چیزیں انہیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دعائیں قبول فرمائی۔ مایوسی نہیں، امید رکھو۔ میرے محترم بھائیوں، اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے
اگر تمہاری مشکل بھی ابھی باقی ہے، اگر تمہاری آنکھوں برسوں سے رو رہی ہیں تو بھی اپنے رب سے امید نہ چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے ایسا وقت مقرر کر چکا ہو تمہارے لیے تصویر سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ اللہ کی تاخیر اس کی توجہ نہیں بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو، نماز کو معمولی نہ سمجھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یتیم پر شفقت کرو، مسکین کی مدد کرو، والدین کی خدمت کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، حلال روزی کماؤ، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ یہ وہ عمل ہیں جو قیامت کے دن تک تمہاری لیے نور بنیں گے۔ میرے عزیز و سامعین، کون جانتا ہے یہ ہماری آخری مجلس ہو، یہ ہماری آخری نصیحت ہو، یہ ہماری سانسوں سے پہلے کی یاد دلاتی ہو۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے زبان کو استغفار کا عادی بنا لو، لیکن آنکھوں کو قرار کی تلاش سے روشنی کر لو، اپنے سجدوں کو لمبا کر لو اور اپنے رب سے راضی رہو۔ اے اللہ، مجھے کبھی اپنے در سے محروم نہ کرنا۔ اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے نیک راستوں پر لے آنا، اگر میں گر جاؤں تو مجھے اٹھا لینا، اگر میں کمزور ہو جاؤں تو مجھے اپنی رحمت سے مضبوط کر دے، اور میرا خاتمہ اس حال میں فرما کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ میرے رب مجھ سے راضی ہو، میں اللہ سے راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ پر یقین رکھنے والا اندھیریوں میں بھی امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا گرتا ضرور ہے مگر اپنے رب کے دروازے سے دور نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان، کامل یقین، حسن عمل، استقامت اور اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیا بیان اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ 8 بجے، ضرور دیکھنا۔ کل